قمر الدین ثقافی صاحب قبلہ، حضرت مولانا قاری اویس رضا صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام، حفاظ و قراء، قابل احترام بزرگ و دوستوں، ہم اور ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن۔ اے امام اہل سنت، یا شہ احمد رضا، آمین کہیے۔ اے امام اہل سنت، یا شہ احمد رضا، مفتی اعظم جناب مصطفیٰ امداد کن۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس سیدنا سرکار غوث سمدانی پیر رسانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ بڑی عظیم الشان محفل پاک آپ حضرات نے سجائی ہے، اور آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت اس مبارک محفل کے لیے آپ نے قربان کیا ہے۔ یقیناً اس دور میں تو یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ ان محفلوں میں آنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بڑا یہ کارنامہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کی تمام راتیں اگر ان محفلوں کی قربان کر دی جائیں تب بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہمارے منبر پر بڑی عظیم شخصیات جلوہ بار ہیں، اور مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے قاری اویس صاحب سے ایک بڑا مصلحانہ خطاب سماعت کیا۔ یا ذرا بیس کم رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں،
اور میرے بعد بھی آپ حضرات بہت ہی بہترین عالمانہ مصلحانہ خطاب سماعت کریں گے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کو ادا کروں گا اور بڑی خاص باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ خلوص و محبت، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت و مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں با آواز بلند جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عادت کے مطابق میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ آواز تو میری شاعروں والی نہیں ہے لیکن محبت سے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی محبت سے سماعت کریں۔ اور یہ دعائیہ اشعار بھی ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ میں حب نبی ہم کو، میں حب نبی ہم کو پلا دے اے میرے مولا۔ آمین بھی کہیں۔ آمین۔ میں حب سمجھ لیں، میں حب نبی یعنی نبی کی محبت کی شراب، سمجھتے رہنا۔ میں حب نبی ہم کو پلا دے اے میرے مولا، تجھے ہے واسطہ غسل برا کا اے میرے مولا۔ اے حب نبی ہم کو پلا دے اے میرے مولا، تجھے ہے واسطہ غسل برا کا اے میرے مولا۔ تیرے محبوب کے دشمن کو للکارا کروں ہر دم، تیرے محبوب کے دشمن کو للکارا کروں ہر دم، عطا کر جذبہ فاروق، عطا کر جذبہ فاروق اعظم اے میرے مولا، عطا کر جذبہ فاروق اعظم اے میرے مولا، تجھے ہے واسطہ غسل ورا کا اے میرے مولا۔ شعر ملاحظہ کریں، آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، اگر آپ کی آواز پولیس نے سن لی تو آپ کو فوراً گرفتار کر لیں، ہے نا؟ آواز زیادہ مت نکالنا ہے، اگر آواز ہے تو نکالتے رہیں اور نہیں ہے تو میرا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تیرے محبوب کے دشمن ذلیل و خوار ہر جاؤ، تیرے محبوب کے دشمن ذلیل و خوار ہر جاؤ، انہیں کر دنیا و عقبا، انہیں کر دنیا و عقبا میں رسوا اے میرے مولا، انہیں کر دنیا و عقبا میں رسوا اے میرے مولا، تجھے ہے واسطہ غسل ورا کا اے میرے مولا، تجھے ہے واسطہ غسل ورا کا اے میرے مولا۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ تیرے محبوب کا عاشق ہے غوث و خواجہ کا نائب، تیرے محبوب کا عاشق ہے غوث و خواجہ کا نائب،
رضا کے در کا کر ہم کو، رضا کے در کا کر ہم کو عطا صدقہ میرے مولا، رضا کے در کا کر ہم کو عطا صدقہ میرے رضا کے در کا کر ہم کو عطا صدقہ میرے مولا، تجھے ہے واسطہ غوث الورا کا اے میرے مولا۔ مقتی کا شعر پیش کرواؤں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہے پابند سلاسل عبد واحد اس کو محشر میں، ہے پابند سلاسل، ہے پابند سلاسل عبد واحد اس کو محشر میں، تو کر آزاد آقا کے، تو کر آزاد آقا کے توسل اے میرے مولا، تو کر آزاد آقا کے توسل اے میرے مولا، میں حب نبی ہم کو پلا دے اے میرے مولا، تجھے ہے واسطہ غوث الورا کا اے میرے مولا۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر رب کریم جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، توجہ چاہوں گا، فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر فرماتا ہے بے شک میری بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ متقی پرہیزگار، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ فرماتا ہم نے تمہیں شاخیں بنایا، قبیلے بنایا، تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا۔ تو شاخیں اور قبیلے بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے، برادریوں میں بٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی برادری پر فخر کرو، اپنے قبیلے پر فخر کرو، اپنے اعلیٰ نسب پر فخر کرو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں نہ کوئی اعلیٰ قبیلے والا معظم ہے، نہ رب کی بارگاہ میں نہ کوئی بڑی برادری والا عزت والا ہے، نہ رب کی بارگاہ میں کوئی محل والا عزت والا ہے، رب کی بارگاہ میں کوئی اعلیٰ قبیلہ اعلیٰ قبیلے والا بھی عزت والا نہیں۔ رب کریم فرماتا ہے اگر میری بارگاہ میں عزت والا ہے تو وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ رب کی بارگاہ میں قبیلے نہیں دیکھے جاتے، برادریاں نہیں دیکھی جاتی، رب کی بارگاہ میں دنیاوی شان و شوکت نہیں دیکھی جاتی، رب کی بارگاہ میں دولت نہیں دیکھی جاتی، رب کی بارگاہ میں گورا اور کالا بھی نہیں دیکھا جاتا، رب کی بارگاہ میں اگر دیکھا جاتا ہے تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اگر دیکھا جاتا ہے تو پرہیزگاری کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا ہی وہ رب کی بارگاہ میں عزت والا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے نہیں آپ؟ تو عزت کون دیتا ہے؟ پروردگار۔
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سب اسی کے دست قدرت میں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو ایسی عزت عطا فرمائی ہے، ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ حضرات جب وہ زمین پر تھے جب بھی ان کے چرچے تھے، اور جب وہ زمین میں چلے گئے تب بھی ان کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. کیسی عظیم عزت عطا فرمائی پروردگار عالم نے. اللہ اکبر. حضرات یہ اولیاء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے، وہ مبارک جماعت ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا عزت والا بنایا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ان کی زندگی متقی اتقا کی زندگی گزری، ان کی زندگی پرہیزگاری کی زندگی گزری، ان کی زندگی میں کبھی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی، ان کی زندگی میں کبھی ایک دن کا روزہ قضا نہ ہوا، ان کی زندگی میں کبھی ان کی زبان پر جھوٹ جاری نہیں ہوا، ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی. حضرات گرامی تو ان کی زندگی پرہیزگاری کی زندگی گزری، اتقا کی زندگی گزری. اور جب ان کی زندگی اتقا کی زندگی گزری تو اللہ رب العزت نے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ اگر ہم ان کا مقام دیکھنا چاہیں اپنا سر اونچا کر کے تو ہمارے سر کی ٹوپی ہمارے قدموں میں آ جائے گی، مگر اللہ والوں کی بلندی ہمیں نظر نہیں آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں آئے گی نظر. ان کا اتنا اونچا مقام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہم نے جس عظیم ذات گرامی کے نام سے یہ محفل سجائی ہے، ان کا مقام تو اولیاء کی جماعت میں سید الاولیاء ہے. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، حضرت غوث اعظم سے خواب میں آ کر غوث اعظم کے والد محترم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ اس کا مقام اولیاء قطب و ابدال میں اس طرح ہوگا، یعنی اولیاء کی جماعت میں اس طرح اس کا مقام ہوگا کہ جس طرح میرا مقام انبیاء کی جماعت میں ہے. یعنی مجھے انبیاء کرام کی جماعت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. اور جو تجھے بیٹا عطا کیا رب کریم نے، جس کا نام عبد القادر ہے، سبحان اللہ، اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہوگا کہ جس طرح سے میرا مقام نبیوں کی جماعت میں ہے، ایسے ہی اس بیٹے کا مقام ولیوں کی جماعت میں ہوگا. سبحان اللہ. یعنی مجھے انبیاء کا سردار بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو اولیاء کا سردار بنایا ہے. سبحان اللہ. حضرات اور کیسا مقام، کتنا بلند و بالا مقام. سبحان اللہ. میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کتنا عظیم مقام. اگر اس مقام کو سمجھنا ہے، اس مقام کو پہچاننا ہے تو حضرات دنیا کا کوئی انسان نہیں بتائے گا، بلکہ اگر ان کے مقام کو سمجھنا ہے تو آؤ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ اکبر. ہندوستان کے راجہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت خواجہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، اے غریب نواز آپ بتائیے غوث اعظم کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب ہم نے غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا تو میرے غریب نواز اس انداز میں غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. بولو پیچھے بات ہے. سبحان اللہ. یہ غریب نواز کا قول پیش کر رہا ہوں. حضرت غریب نواز نے کس طرح سے غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیرازی جلالت ارض و سما. عرض کرتے ہیں میرے غوث اعظم آپ تو ہدایت کا نور ہیں. سبحان اللہ. آپ ہدایت کا نور ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے صاحب اختیار ہیں. صاحب اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اللہ رب العزت ان کو ایسا اختیار عطا فرما دیتا ہے، ایسا پاور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جسے جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور میرے خاص کا مقام یہ ہے کہ میرے خاص نے جسے چاہا دولت عطا کر دی، جسے چاہا شہرت عطا کر دی، جسے چاہا ولایت عطا کر دی، جسے چاہا ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، اور جسے چاہا عراق کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ غوث۔ کیونکہ حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارگاہ غوثیت میں عرض کیا تھا کہ مجھے، خواجہ غریب نواز نے جب عرض کیا تھا کہ مجھے عراق کی ولایت عطا فرما دیجئے، مجھے عراق عطا فرما دیجئے، تو میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں عراق نہیں، میں تمہیں ہندوستان عطا کر رہا ہوں۔ اور عراق حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کو عطا کر رہا ہوں۔ جو غوث اعظم کی عطا دیکھیں، ان کو عراق عطا کر دیا، میرے غریب نواز کو ہندوستان عطا کر دیا، اور ایسا عطا کیا ہندوستان کہ دنیا کا راجہ کوئی بنے، دنیا کا بادشاہ کو، ہندوستان کا بادشاہ کوئی بنے، مگر حضرات یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ کوئی بادشاہ بنے مگر غریب نواز کو سب سے پہلے وہ اپنا بادشاہ مانتا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی جبینی عقیدت کو جھکاتا ہے۔ کیوں کہ یہ غریب نواز کو جو بادشاہ بنایا ہے یہ دنیا دار نے نہیں بنایا ہے بلکہ غوث پاک نے بنایا۔ سبحان اللہ، جس کو غوث اعظم عطا کر دیتے ہیں سبحان اللہ، اس کی کوئی شان و شوکت کوئی چھینا نہیں کرا کرتا ہے، پھر اس کی ولایت کو کوئی چھینا نہیں کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے غوث پاک نے غریب نواز کو کس انداز میں عطا کیا تھا وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، مگر سرسری طور پر سن لیجئے۔ میرے غوث پاک نے بغداد کی سرزمین پر جب یہ اعلان کیا تھا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضرات ادھر میرے غوث پاک نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور ادھر تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ سبحان اللہ، سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا، مگر خراسان کے جنگل میں غریب نواز عبادت کر رہے تھے۔ وہیں سے جب غوث اعظم کے اس فرمان کو سنا تو میرے غریب نواز نے وہی خراسان کے جنگل میں اپنے سر کو جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا کہ زمین سے لگنے لگا۔ حضرات ادھر غریب نواز نے اپنا سر جھکایا، اور ادھر بغداد کی سرزمین سے میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا، میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے اپنی گردن کو جھکانے میں سبقت حاصل کر لی ہے، اس عاجزی کی وجہ سے ہم اس کو ہندوستان کا راجہ بنا دیے۔ یہ کس نے عطا کیا؟ یہ میرے غوث پاک نے عطا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے کچھ نہیں دیا کرتے، یہ ان کے یہاں جانے سے فائدہ کیا ملے گا، ان کے دربار میں مانگنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ حضرات گرامی، یہ تو وہ عطا کیا کرتے ہیں، یہ تو رب کے حکم سے وہ عطا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں تو سلطنت عطا کر دیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ولایت عطا کر دیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں شہرت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ عطا کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ اب ذرا اس محفل کا مقام بھی ملاحظہ فرما لیں۔ سبحان اللہ، توجہ دے رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ یہ تو سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ میں کتنی تیزی سے سفر کر رہا ہوں، ہے نا؟ اس بات کو میں بہت دیر میں بھی بیان کر دیتا، کافی ٹائم لگا دیتا، لیکن میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے وقت بچانا ہے، اور وقت بچا کر آپ کو ایک عظیم خطاب بھی سننا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے غوث پاک کی محفل کا مقام ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ بڑے خوش نصیب ہو تم نے غوث پاک کی محفل کو سجایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مقام ہے اس محفل مبارک کا، اور اس میں
بیٹھنے والوں کا سبحان اللہ میرے غوث کی محفل سجی ہوئی ہے، میرے غوث خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرات اتنی دیر میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو ہوا میں اڑتے ہوئے جب میرے غوث پاک نے دیکھا اپنا واز روک دیا، اپنا واز روکنے کے بعد آپ بھی ہوا میں اڑنے لگے۔ سبحان اللہ بولو، کیا کرنے لگے؟ ہوا میں اڑنے لگے، اور ہوا میں اڑنے کے بعد حضرت غوث اعظم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا اے خضر آؤ ذرا یہاں بیٹھو اور محمدی کا آواز سنو۔ سبحان اللہ، محمدی کی تقریر سنو۔ اللہ اکبر۔ حضرات میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام رکے اور آ کر کے محفل مبارک میں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، یہ مقام میرے غوث کی محفل کا کہ جہاں پر حضرت خضر بھی تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، جہاں جنات بھی آتے ہیں، اس محفل پاک میں اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں، اور تو اور حضرات اس محفل پاک میں سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی محفل کا مقام بڑا بلند و بالا ہے کہ آپ نے نہیں سنا کہ میرے غوث پاک خطاب فرما رہے تھے اور حضرت علی بن ہیتی اللہ اکبر آپ پر نیند طاری ہو جاتی ہے، آپ واز سن رہے تھے کہ اتنی دیر میں آپ پر نیند طاری ہو گئی، اور جیسے ہی آپ پر نیند طاری ہو گئی سبحان اللہ اچانک سے حضرت غوث پاک نے اپنا خطاب روک دیا، اپنی تقریر کو روک دیا، اور اس کے بعد باادب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ لوگ مہد حیرت ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت غوث پاک تو خطاب فرما رہے تھے مگر اچانک سے یہ خطاب بند کیوں ہو گیا؟ حضرت علی بن ہیتی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ غوث اعظم ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، عرض کرنے لگے سرکار آپ تو خطاب فرما رہے تھے، آپ تو خطاب فرما رہے تھے، اچانک سے آپ نے خطاب بند کیوں کر دیا؟ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے علی بن ہیتی، جو جن کا دیدار تم خواب میں کر رہے تھے، جن کے ادب کے لیے میں کھڑا ہو گیا تھا، جن کا دیدار تم خواب میں کر رہے تھے، عبد القادر ظاہر میں دیدار کر رہا تھا۔ حضرت گرامی آپ صحیح سرکار غوث اعظم کی محفل کا مقام کہ مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لا رہے ہیں، حضرت علی بن ہیتی دیدار کر رہے ہیں، اور غوث پاک ظاہر میں دیدار کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے مقام میرے غوث پاک کا۔ کیوں نہ ہو یہ مقام کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں در صدق ہما صدیق وشی، در عدل عدالت چو عمری، در کان حیا عثمان منشی، مانند علی باجود سخا۔ عرض کرتے ہیں اے میرے غوث اعظم آپ تو صدق و سچائی میں حضرت صدیق اکبر کی طرح، سبحان اللہ، آپ صدق و سچائی میں حضرت صدیق اکبر کی طرح ہیں، اور عدل و انصاف میں حضرت عمر فاروق اعظم کی طرح ہیں، اور حیا میں عثمان غنی کی طرح ہیں، اور شجاعت و بہادری میں حضرت مولا علی کی طرح ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ ہیں غوث اعظم جن کے اندر صدیق کی صداقت ہے، جن کے اندر فاروق اعظم کی عدالت ہے، جن کے اندر عثمان غنی کی حیا ہے، جن کے اندر مولا علی کی شجاعت و بہادری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پھر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جھوم کر کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، یا میرے غوث اعظم تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، اس کو اپنے وقت کا صدیق بھی ہے، تو اپنے وقت کا فاروق اعظم بھی ہے، تو اپنے وقت کا عثمان غنی بھی ہے، تو اپنے وقت کا مولا علی بھی ہے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا یہ غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی کرامتیں ہیں، اگر کرامتیں بیان کی جائیں سیدنا سرکار غوث اعظم کی دن ختم ہو سکتے ہیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر غوث اعظم کی کرامتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ مقام غوث اعظم کو عطا کیا
کیا ہے حضرات ذرا غور کریں آپ یہ دن جو آتا ہے غوث اعظم سے اجازت لیتا ہے یہ مہینہ آتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ کر اجازت لیتا ہے جب یہ رخصت ہوتا ہے غوث اعظم سے اجازت لیتا ہے یہ سال جب رخصت ہوتا ہے میرے غوث پاک سے اجازت لیتا ہے اللہ اکبر میرے غوث پاک کا مقام یہ ہے کہ بغداد میں ہے مگر پوری دنیا کا آپ مشاہدہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قصیدہ غوثیہ کا وہ شعر نہیں سنا ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعہ کخردلۃ علی حکم اتصالی سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی دنیا کے تمام شہر عبد القادر اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ نظر عزیزان ملت اسلامیہ میرا یقین بولتا ہے میرا وجدان بولتا ہے کہ جب میرے سرکار غوث اعظم دنیا کو اس طرح سے مشاہدہ فرماتے ہیں اللہ اکبر تو کیا آج ہماری محفل کو آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کیا ملاحظہ نہیں فرما رہے ہوں گے کیا ہماری عقیدت کو ملاحظہ نہیں فرما رہے ہوں گے کس نے اس میں کیا 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 ہے کیا میرے غوث پاک نہیں دیکھ رہے ہوں گے یقیناً دیکھ رہے ہوں گے اور سرکار غوث اعظم اپنے تربت پاک میں اگر خوش ہو رہے ہوں گے تو یقین مانیے آپ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب کائنات نے یہ وعدہ کر لیا ہے اے عبد القادر جو تم سے وابستہ ہے جو تمہارا مرید ہے جو تمہارے سلسلے سے وابستہ ہے میں اسے جب تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق عطا نہیں فرماؤں وعدہ کیا ہے سیدنا سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا سارے ابطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا نظرے چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عشق محبت حضرات اپنی زندگی پرہیزگاری کی زندگی بنائیے عملی زندگی بنائیے جیسا کہ قاری اویس صاحب سے آپ نے سنا تھا انہوں نے جس چیز پر زور دیا تھا کہ نماز ہمارے لیے ایسا ہے کہ جس طرح سے کھانے سے ہمارا جسم زندہ ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ کے ذکر سے ہماری روح زندہ ہوتی ہے اگر روح کو زندہ کرنا ہے تو ذکر اللہ کرنا ہوگا اور غوث اعظم کے دیوانوں آخری بات میری نوٹ کر لینا کہ میرے غوث اعظم کی محفل سجانے والوں غوث اعظم کا اتحاد دیکھو غوث اعظم کی تاریخ دیکھو 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں میرے غوث اعظم رب کی رضا کے لیے عبادتیں کرتے رہے ہیں تقوی اور پرہیزگاری اللہ
अकबर। और आप मुजाहिदे करते रहे हैं, 25 साल इराक के जंगलों में गुजरे हैं, मेरे गौसे पाक के गिरी पड़ी चीजें खाकर गुजारा किया है। अल्लाह अकबर, इतना इल्म हासिल किया, अपने वक्त के आलिम बने, अपने वक्त के मुफ्ती बने, अल्लाह अकबर, अपने वक्त के मुहक्किक बने, बहुत बड़े ऐसे आलिम कि जहां कोई मसला हल नहीं करता था, मेरे गौसे पाक उसके मसले को हल फरमा दिया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म हासिल करो, और जब इल्म हासिल करोगे तब इबादत में मजा आएगा, जब इबादत में लज्जत आएगी। तुमसे कुल हुवल्लाह पढ़ना नहीं आता तो मुझे बताओ इबादत में लज्जत कैसे आएगी? तुम कुल की जगह कुल पढ़ा करते हो, जबकि माना फासिद हो जाता है। हजरात, तो नमाज नहीं होगी तो फिर इबादत में लज्जत कैसे आएगी? पहले इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के बाद खुदा की इबादत करो। हजरात, ये दोनों गाड़ी के पहिए हैं, उलामा और औलिया। औलिया से भी जुड़ कर रहो, उलामा से भी जुड़ कर रहो। उलामा की बारगाह में पहुंचोगे तो तुम्हें इल्म से आरास्ता कर देंगे, और जब तुम वलियों की बारगाह में पहुंचोगे तो तुम्हारी रूह को भी निखार देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए इन दोनों से जुड़कर रहो। परवरदिगार आलम मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।